ٹھیک ہے، ہم سنی ہیں، ہم کون ہیں؟ سنی ہیں۔ سنی کا سب سے بڑا ہتھیار درود ہے۔ کیا ہے؟ درود، یعنی ہمارے مسلک کی پہچان ہے درود سے۔ دنیا میں درود سے ایک ہی مسلک پہچانا جاتا ہے جو یا رسول اللہ کہنے والا ہے۔ آپ کے مسلک میں درود ہے اور درود قرآن میں ہے، ٹھیک ہے؟ محبت کے ساتھ آواز بلند پڑھو، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین وثقلین والفریقین من اردن وعجم، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن الجمع وحسانہ، صلی علیہ وآلہ الہی برحق بنی فاطمہ کے برقول امام بنی فاطمہ گرداوت برد والقبول وانتست دامان آل رسول، یا صاحب الجمال و یا سید البشر وجهک المنیر لو قد نور القمر لا يمكن ثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ تو قصہ مختصر۔ کربلا کی خاک پر ایک آدمی سجدے میں ہے، کربلا کی خاک پر ایک آدمی سجدے میں ہے۔ نماز وہی ہے جو مکے میں چھپ کے ادا ہوتی تھی اور مدینے میں علل اعلان ادا ہوتی تھی۔ نماز وہی ہے، کعبے میں چھپ کے پڑھتے رہے، مدینے میں علل اعلان پڑھتے رہے، کوئی ذروں پر پڑھتے رہے، کوئی تیلوں پہ پڑھتے رہے، حسین نیزے کی نوک کے نیچے نماز ادا کرتا رہا۔ بس حسین وہ ہے کہ یہ قرآن جو حرا کی بلندیوں سے مدینے کے ذروں پر آیا ہے، قرآن حرا کی بلندیوں سے مدینے کے ذروں پر آیا ہے، کربلا کے ذروں سے اٹھا کر حسین نے نیزے پہ قرآن سنایا ہے۔ آدم نے روئے زمین پر کنبہ بڑھایا ہے، آدم نے روئے زمین پر کنبہ بڑھایا ہے، حسین نے دین کے لیے کنبہ لٹایا ہے۔ آدم نے زمین پر کنبہ بڑھایا ہے، حسین نے دین کے لیے کنبہ لٹایا ہے۔ نوح نے کنبہ کشتی میں بٹھایا ہے، حسین نے مدینے سے پیدل چلایا ہے۔ نوح نے کنبہ کشتی میں بٹھایا ہے، نوح نے کنبہ کشتی میں بٹھایا ہے، حسین نے کنبہ مدینے سے چلایا ہے۔ خلیل نے آنکھوں پہ پٹی باندھ کے بیٹا لٹایا ہے، خلیل نے آنکھوں پہ پٹی باندھ کے بیٹا لٹایا ہے، حسین نے آنکھیں کھول کے 6 مہینے کا لٹایا ہے۔ اس لیے حسین تو ہے وفا دا مرکز، حسین تو ہے دا صبر دا زہرا، رسول نبیاں دا فخر کرتا حسین میرا، رسول نبیاں دا فخر کرتا حسین میرا، حسین میرا۔ اور پھر ہم تو سنی ہیں، نہ صحابہ کو چھوڑ سکتے ہیں، نہ آل بیت کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اور پھر بات صرف ابھی ابتدائی دن ہے محرم کے، وفا کا دور اول ہے، وفا بھی معتبر چاہیے، وفا کا دور اول ہے، وفا بھی معتبر چاہیے۔ ہے منزل راستے ہیں کٹن، کوئی کامل رہبر و رہنما چاہیے، ہے راستے ہیں کٹن، کوئی کامل رہبر و رہنما چاہیے۔ دعا مانگنے والا معتبر ہے تو دعا کا مدعا بھی معتبر چاہیے، دعا مانگنے والا معتبر ہے تو دعا کا مدعا بھی معتبر چاہیے۔ کہاں ہے خطاب کا بیٹا عمر، بلاؤ یہاں دستخط کرے، کہاں ہے خطاب کا بیٹا عمر، بلاؤ یہاں دستخط کرے۔ ارے نکاح زہرا کا گواہ بھی معتبر چاہیے، نکاح زہرا کا گواہ بھی معتبر چاہیے۔ خاندان کے سب سے معتبر بندے کی گواہی شادی میں دلوائی جاتی ہے۔ مصطفیٰ کے گھر کی شادی ہے، گواہ فاروق اعظم ہے، حضور جانے جانا رحمت کا
کائنات کے غلام ہوں. میں دل کی گہرائیوں سے مشکور و ممنون ہوں محترم جناب قاضی نعیم الدین صاحب کا اور قاضی محلے کے تمام ہی عشاقان رسول، عشاقان صحابہ، عشاقان اہل بیت. اللہ تعالیٰ آپ کی یہ 65 سالوں کی کوشش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جنہوں نے اس محفل کا آغاز کیا تھا وہ تو دنیا میں اس وقت شاید ہی کوئی ان میں سے ہوں، اکثر دنیا سے چلے گئے ہوں گے، لیکن اس بات پر کامل یقین ہے کہ قاضی محلے کی ان گلیوں میں بیٹھ کر ذکر حسین کا چھڑتا ہوگا، قبر میں کرم حسین کا نانا کرتا ہوگا. تاثر قیامت تک انشاءاللہ ان گلیوں میں یہ ذکر حسین اور ذکر صحابہ ہوتا رہے گا. میں کوئی لمبے چوڑے موضوع پر نہیں جاؤں گا، بس میں نے صرف ایک بات تمہیں سمجھانی ہے کہ جو اپنا ہوتا ہے نا اچھا وہی ہوتا ہے جی. سمجھ آئی یہ بات؟ جو اپنا ہوتا ہے اچھا وہی ہوتا ہے. اس وقت ہمیں کسی سے کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جتنی آگ ہمارے اندر لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، جتنی آگ ہم سنیوں نے اپنے اندر لگا لی ہے، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، جو موضوع دوسروں کے تھے نا ہم نے اٹھا لیے اور ہم ٹھیکیدار بن گئے ہیں. ہم ایک دوسرے کو کافر اور مسلمان ثابت کرنے پہ تل گئے ہیں. تو اس لیے میں نے آپ کے سامنے سارے راستے ایسے کھلے کر کے رکھنے ہیں، کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. پاکوں کی محفل ہے، ذکر بھی پاکوں کا. ٹھیک ہے، دیکھ دفعہ سینے کا زور لگا کے کہو سبحان اللہ. اصل میں پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ہر مہینے 2 مہینے ان گلیوں کا چکر لگتا رہتا تھا. اس دفعہ تھوڑا سا معاملات ایسے رہے، کچھ طبیعت کے معاملات بھی، اور کافی ٹائم بعد آپ کی زیارت ہو رہی ہے تو تھوڑا سا میں بھول گیا ہوں کہ آپ کیسے سنتے ہیں. آپ ایک دفعہ بتا دیں تو میں ویسے ہی سنا دوں. میں قاضی صاحب نے جس دن فون کیا نا کہ قاضی محلے کی محفل ہے، تو میں نے قاضی صاحب سے کہا تھا، میں نے کہا شروع کا دن رکھو تاکہ وقت بھی ہمارے پاس ہو اور گلا بھی ہو. آپ بلاتے ہو 8-9 تاریخ کو، جب نہ گلا بچتا ہے نہ وقت بچتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے علم بھی تو تھوڑا سا ہی ہے، کوئی زیادہ ہو تو قطرہ قطرہ سنا دیں. اب ایک ہی بات ہے، جگہ جگہ سنانی پڑتی ہے، لیکن جن کی بات ہے ان کی بات ایک بار کر یا 100 بار کر، خدا کی قسم مزہ ہر بار اپنا ہی دیتی ہے. فاروق اعظم کا ذکر آپ سن چکے ہوں گے یکم محرم الحرام کو، لیکن اگر آپ اجازت دیں گے تو میں ایک بات عمر کی ضرور کروں. عمر کی بات سے آغاز کرتے ہیں کیونکہ عمر سے محرم کا آغاز ہوتا ہے. دل کی تختی پہ لکھ، اپنے اسٹیٹس پہ لکھ، فیس بک کی دنیا پہ لکھ، یا گھر پہ جا کے کتاب پہ لکھ. آج گلی گلی میں سید ہے اور لوگ سوال کرتے ہیں سچا سید کون ہے؟ کسی کے پاس کوئی جواب نہیں. لوگ ادھر ادھر کی باتیں کر کے لوگوں کو ڈال دیتے ہیں. کوئی یہ بتانے کو تیار نہیں ہے کہ سچا سید کون ہے. یہ فقیر تجھے ایک نسخہ دے کے جا رہا ہے، اگر سید کو آزمانا ہو، اگر سید کو آزمانا ہو، کوئی آگ لگا کے نہ رکھ، کوئلے نہ رکھ، کوئی ادھر ادھر کا ترازو لے کر نہ آ، صرف اس کے سامنے عمر کی بات. کس کی بات کریں؟ اگر حسین کے لیے آئے ہو تو توجہ یہاں رکھنا، نہیں تو تمہارے گھر کی چھت سے نظارہ زیادہ نظر آ جاتا ہے. یہاں سے 2-4 بندے نظر آئیں گے، چھت سے دیکھتے تو پوری گلی نظر آ جاتی. توجہ ادھر رکھیے گا، جو میرے حسین کے لیے یہاں آ کر بیٹھا ہے یہ حسین کی کشتی ہے، یہ حسین کی کشتی ہے. اس کشتی میں سوار رہو گے تو ثواب بھی ملتا رہے گا. دنیا آج سوال کر رہی ہے سچا سید کون ہے؟ فقیر کا جملہ دل کی تختی پہ لکھ کے لے جا، مجھے اس مسئلے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. سچا سید کون ہے؟ کہنے لگا جی مولوی صاحب سچا سید کون ہوتا ہے؟ میں نے کہا جس کے دل میں عمر کا احترام ہو. تھوڑا سا اونچا تھا. جس کے دل میں عمر کا احترام ہو وہ سچا سید ہوتا ہے. اس نے کہا مولوی صاحب اس بات پر کوئی دلیل ہے؟ میں نے کہا دلیل تو اللہ کا قرآن دے دے گا. دلیل کون دے گا؟ اللہ کا قرآن دے دے گا. اس پر آتے ہیں. اس سے پہلے ایک بات سنیے گا، کیونکہ آج کل تو قرآن والی باتیں لوگوں نے چھوڑ دی ہیں. عقل کے ترازو پر جب سے یہ مرزا وائرس آیا ہے نا، سمجھ رہی ہے،
جب سے یہ مرزا وائرس آیا ہے نا، ہوگا تم میں سے کوئی اس کا چاہنے والا، اللہ کرے زندگی میں تجھے کبھی مل جائے فقیر کا ایک جملہ دل پہ لکھ اور مجھے جواب لا کے دینا، میں مر جاؤں تو میری قبر پہ جملہ لکھ کے چلے جانا، نہیں تو معاشر میں مجھے بتا دینا۔ آج اس وہ دین کا ٹھیکیدار بن کے بیٹھا، اس سے کہو دین کی بات کر، کہتا ہے کہ نہیں وہ میں کمرے میں تو بیٹھ کے کر سکتا ہوں، باہر نکل کے نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا یار اگر حق کی بات کرنی تھی، اللہ کی وحدانیت کو منانا تھا نا، حق کا پیغام مصطفیٰ نے سنانا تھا، نبی اپنی بیٹی فاطمہ کو لے کر کے میدان میں آ گیا تھا۔ حق منوانا ہو حق، 3 دن ہو گئے دلیلیں چل رہی ہیں، حضور قرآن کی آیتیں سناتے ہیں، وہ رد کر دیتے ہیں، وہ اپنے دلائل پیش کر دیتے ہیں۔ 3 دن گزر گئے نا، 3 دن جب وہ عیسائی ماننے کو تیار نہیں تھے، وہ حضور جانا کا اسلام ماننے کو تیار نہیں تھے، رب کائنات نے فرمایا محبوب ایسا کر، محبوب ایسا کر، سونے یہ تو دلیلیں مانتے نہیں ہیں، کہا دلیلیں چھوڑ دے، مولا انہیں کیسے مناؤں، کہا جو قرآن نہیں مانتا تو پھر حسین کو لے آنا۔ میرا نبی اپنی بیٹی کے دروازے پر آ گیا، بیٹی خدا کی توحید منانی ہے، خدا کا دین منانا ہے۔ ابا جی حکم، حضور نے فرمایا لا حسین دے، لا حسین دے، لا حسن دے، علی کو بھی بلا اور تو بھی آ جا، یار تجھ دین کے لیے باہر نکلا نہیں جاتا، نبی تو اپنی بیٹی بھی دین کے لیے باہر لے آتے ہیں۔ جب دین کی حقانیت کو ثابت کرنا ہو، وہ جو پردے کی ملکہ ہے، وہ جو خاتون جنت ہے، دین کی پاکیزگی کے لیے وہ بھی سارے میدان آ جاتی ہیں۔ تیری اتنی کون سی عزت اور حرمت آ گئی کہ تو باہر آ کے دین کی بات نہیں کر سکتا۔ حضور جانا رحمت کائنات کے غلاموں، سچا سید کون ہے؟ حضور جانے، یہ ایران فتح ہو گیا ہے جی، تھوڑا سا اونچا بولو، کیا فتح ہوا ہے؟ ایران بھی فتح عمر نے کیا تھا، نہیں سمجھ آئی بات؟ ایران ہمارا ہے، فتح تو عمر نے کیا تھا، سمجھ آئی ہے تو بولو سبحان اللہ۔ بڑی بڑی عبادتیں ہم وہاں جا کے کرتے ہیں، فتح تو عمر نے کیا تھا۔ جس کے نیچے آج اسلام کے پرچم لے کر تو بیٹھا ہے اور اپنے اسلام کو برحق ثابت کرنا چاہتا ہے، اس ایران کی چوٹی پر جس نے اسلام کا پرچم لہرایا تھا اسے عمر کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اللہ تمہاری عمر دراز کرے عمر کے صدقے میں، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے عمر کہتے ہیں۔ ایران فتح ہو گیا، ایران سے مال غنیمت آیا، توجہ ہے، ایران سے مال غنیمت آیا۔ گھڑیاں دیکھ کے بیٹھنا، میں 12 بجے مائک چھوڑ دوں گا اور پھر 12ویں والے کے مہینے میں آ کے بات کروں گا، ٹھیک ہے؟ ایران فتح ہو گیا ہے، مال غنیمت آیا، شور اٹھا ہے کہ ایران کی شہزادی آئی ہے۔ کون آئی ہے؟ ایران کی شہزادی آئی ہے، شور اٹھا ہے، لوگوں نے مشورے دیے، امیر المومنین شہزادی آئی ہے، کسی شہزادے کے نکاح میں دے دو۔ عمر بن خطاب نے کہا لے کر آؤ، عمر کے دربار میں پیش کیا گیا، کہا کون آئی ہے؟ کہا شہزادی آئی ہے۔ عمر نے بلا کے پوچھا نام کیا ہے؟ کہنے لگی شاہ جہاں نام ہے۔ عمر نے کہا شاہ جہاں وہیں چھوڑ دے، آج سے تیرا شہر بانو نام ہے۔ کیا نام ہے؟ شہر بانو تیرا نام ہے۔ عبداللہ بن عمر، عمر بن خطاب کا بیٹا ہے، امیر المومنین کا شہزادہ ہے، بادشاہ وقت کا بیٹا ہے، بادشاہ وقت کا بیٹا ہی شہزادہ ہوتا ہے۔ عمر بن خطاب نے کہا عبداللہ بن عمر ادھر آ، پاس بلایا، کان میں کہا جا شہزادے کو بلا کے، تم بھی کان میں کہہ دو سبحان اللہ، کان میں کہا کہ جا شہزادے کو بلا کر لا۔ لوگ پریشان تھے، شہزادہ تو عمر کا بیٹا ہے، عمر نے کہاں سے شہزادے کو بلوایا ہے؟ وہ چلا گیا علی کے دروازے سے، عمر کا بیٹا آ گیا علی کے دروازے پہ، دستک دی، کہا اے میرے چاچا علی، بابا نے دربار میں بلایا ہے، بابا نے دربار میں بلایا ہے اور شہزادے کو لائیے گا۔
شہزادے کو لائیے گا، شہزادہ امام علی مقام راکب دوش مصطفیٰ جگر بند علی المرتضیٰ، وہ فاطمہ کا نور ہے مصطفیٰ کا دل کا چین، میرا سونا حسین بھی آگے مولا علی کے ساتھ۔ امام علی مقام امام حسین جب عمر بن خطاب کے دربار میں پہنچے نا، عمر بن خطاب نے اپنے تاج و تخت پہ جگہ بنا کے حسین کو بٹھا کے کہا، اوہ زمانے والو، تم کیا سمجھ رہے تھے جسے بلایا تھا وہ شہزادہ ہے؟ شہزادہ تو اسے کہتے ہیں، شہزادہ ایسے کہتے ہیں۔ آج میں نے زور اپنا نہیں لگانا، تم سے لگوانا ہے۔ شہزادہ ایسے کہتے ہیں۔ عمر بن خطاب نے اپنے برابر میں شہزادے کو بلایا اور اس شہزادی کو بلایا جس کا نام شہربانو رکھا تھا۔ امام علی مقام امام حسین کے نکاح میں شہربانو کو ایران کی شہزادی کو حسین کے نکاح میں دے دیا۔ عمر بن خطاب نے ایک جملہ کہا تھا جو کربلا میں بھی حسین جا کے نہیں بھولا۔ عمر بن خطاب نے کہا تھا، اے میرے شہزادے، یہ شہزادی تیرے نکاح میں دے دی ہے، اور خیال رکھنا رب کائنات تجھے اس سے ایک بیٹا دے گا، بیٹے کا نام زین العابدین ہوگا۔ ساری کائنات میں جتنا سیدوں کا نسب چلے گا زین العابدین سے چلے گا۔ آج 12 امام سے نام پہ انگلی رکھ اور پوچھنا شروع کر یہ بیٹا کس کا ہے۔ 12 امام سے انگلی رکھ اور چلتا جا چلتا جا چلتا جا، امام جعفر صادق سے ہوتا ہوا سیدھا امام زین العابدین کی بارگاہ میں آ۔ یہ 12 امام بیٹے ہیں زین العابدین کے، زین العابدین بیٹا ہے شہربانو کا، اور شہربانو وہ ہے جو تحفہ ہے عمر کا۔ بات غلط ثابت ہو جائے، گروان بھی حاضر ہے، گردن بھی حاضر ہے، لیکن دلیل اپنے کسی سنی سے نہیں لینا، کسی اور سے جا کے پوچھنا کہ یہ شہربانو حسین کے نکاح میں کیسے آئی تھی، زین العابدین بیٹا کس کا تھا۔ یہ جتنے امام جعفر صادق، امام باقر، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری، یہ جتنے آج تیرے 12 امام ہیں، یہ کس کی اولاد میں سے ہے؟ نام ایک ہی آئے گا۔ جب علی اکبر شہید ہوا، امام زین العابدین نے پوچھا بابا جاؤں، علی اصغر شہید ہوا، امام زین العابدین نے پوچھا بابا جاؤں، مولا عباس کا لاشا اٹھا، پوچھا جاؤں، حسین نے کہا زین العابدین بیٹھ گیا۔ بابا سارے جا رہے ہیں، سارے جا رہے ہیں، مجھے کیوں نہیں جانے دیتے؟ کہا عمر نے کہا تھا نسب تجھ سے چلے گا، نسب تجھ سے چلے گا۔ اس لیے جو سید ہوگا اس کے دل میں عمر کا احترام ہے جی، جو سید ہوگا اس کے دل میں احترام ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے ذالک الذی، ذالک کا معنی ہوتا ہے یہ، الذی کا معنی ہوتا ہے وہ، ذالک کا معنی ہوتا ہے یہ ہے، اور الذی کا معنی ذالک الذی یبشر اللہ، اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے۔ قرآن کا یہ 25واں پارہ ہے، سورہ شعراء ہے، اور آیت نمبر 23 ہے، اور 23 کے 3 اور 2 اکٹھے کر تو 5 بنتے ہیں، 3 اور 2 اکٹھے کر تو 5 بنتے ہیں، اور آیت بھی پنجتن کے نام پر ہے۔ وقت چوٹی کے آئمہ اس بات کو لکھ گئے ہیں کہ اس آیت میں پنجتن کا ذکر ہے، اس آیت میں پنجتن کا ذکر ہے۔ اللہ فرما رہا ہے ذالک الذی یبشر اللہ، یہ وہ جو خوشخبری ہے اللہ کی، کس کے لیے؟ عبادہ الذین، وہ جو میرے بندے ہیں، وہ جو میرے بندے ہیں، عبادہ الذین، وہ جو میرے بندے ہیں، آمنوا وعملوا الصالحات، وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے ہیں جی، ایمان لائے، بولو ایمان لائے، اور حج کرنا اچھا کام ہے، حج کرنا اچھا کام ہے تو سر لاؤ یا زبان لاؤ، یہ حج کرنا اچھا کام ہے نا۔ حج میں سب سے پہلا کام کعبے کا طواف ہوتا ہے، پھر مقام ابراہیم، پھر 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، ایسا ہی ہے۔
کل کسی حاجی سے جا کے پوچھنا، کسی عمرہ کرنے والے سے جس نے عمرہ کیا اس سے پوچھنا کعبے کے چکر لگانے کے بعد اگلا کام کیا ہوتا ہے۔ حضور فرما رہے تھے یہاں سے شروع کرنا چکر لگانا اور ایسے اپنے ساتھ چکر لگانا۔ بیچ میں مقام ابراہیم آیا، عمر نے پوچھا کہ یہ وہ پتھر نہیں ہے جس پہ آپ کے دادا کھڑے ہوئے تھے؟ یہ وہی پتھر نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں عمر یہ وہی پتھر ہے۔ کہا آقا اگر آپ اجازت دیں تو میں یہاں پہ اگر آپ اجازت دیں تو میں نماز پڑھ لوں۔ اب نہ عمر نے جب کہا نا پتھر پہ نماز پڑھو، صحابہ نے غصے سے عمر کا چہرہ دیکھا، اے عمر کچھ تو خیال کر، انہی پتھروں کو چھوڑ کے اسلام کے دامن میں آئے تھے، تو پھر پتھروں پہ لا رہا ہے۔ اب عمر کہتا ہے کہ یار یہ وہ پتھر تو نہیں ہے جو بتوں سے لگا ہوا ہے، یہ تو وہ پتھر ہے جو نبی کے دادا کے قدموں کے نیچے لگا۔ یار عمر نبی کے دادا کے قدموں کے نیچے پتھر لگے، عمر اس کا حیا کرتا ہے، حسین جو نبی کے کندھے سے لگا ہوا تھا اس کا عمر نے کتنا حیا کیا ہوگا۔ جس پتھر کو نبی چومے نا، حجر اسود کو نبی نے چوما تو عمر نے چوما ہی اس وجہ سے۔ بخاری کے دامن میں حدیث ہے، بخاری کے دامن میں حدیث ہے، عمر بن خطاب حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے تو تو ذات کا پتھر ہے، لیکن خدا کی قسم تجھے میرے نبی نے نہ چوما ہوتا تو عمر تجھے کبھی بھی نہ چومتا۔ عمر تو حجر اسود کا احترام بھی نبی کی وجہ سے کرتا ہے، اور نبی کے لب پتھر کو لگے عمر اس کا احترام کرتا ہے۔ حسین کو مصطفیٰ کے لب لگے ہوں گے، اس کا کتنا احترام کرتا ہوگا۔ عمر بن خطاب نے کہا یار دیکھو یہ وہ کوئی عام پتھر نہیں ہے، نبی کے دادا کے قدموں سے لگا ہوا ہے، اس پہ چڑھ کے نبی نے کعبہ تیار کیا ہے، یہ عام پتھر نہیں ہے۔ اب نہ ادھر رب کائنات نے فرمایا جبریل یا رب جلیل چھوڑ سدرہ کا دفتر، مولا کوئی حکم ہے؟ فرمایا جا قرآن کی آیت لے جا، مولا کوئی جنگ کا معاملہ نہیں، کوئی حکم نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کس لیے کوئی نہ کوئی آیت کا شان نزول ہوتا ہے۔ ایسا کیا ماجرا آ گیا تیرے نبی کے یار تو کھڑے ہوئے محبوب سے باتیں کر رہے، محبوب نے طریقہ سکھا رہا ہے۔ کہا تم نے نہیں سنا عمر کیا کہہ رہا؟ بولو یار سبحان اللہ۔ اور اتنا دل پہ لے کے جانا کہ عمر وہ نہیں ہے جو ایسے راہ چلتے آ گیا۔ وہ میرے نبی نے نا اپنا رخ بیت المقدس کی طرف کیا تھا، ظہر کی نماز تھی، ابھی حضور جانا نے نا ابھی دعا نہیں مانگی تھی، نماز ہو رہی تھی، 2 رکعتیں ہوئی تھی، صرف ادھر خیال آیا تھا کہ کعبہ یہ نہیں یہ ہونا چاہیے، صرف ادھر خیال آیا تھا، لبوں پہ سوال نہیں آیا، صرف خیال آیا تھا کہ کعبہ ادھر نہیں ادھر ہونا چاہیے۔ نماز کے دوران رب نے کعبہ بدل دیا، وہ عمر کے لیے ادھر خیال نہیں آیا، ادھر سوال آیا ہے۔ عمر خیالوں میں نہیں آیا، عمر میرے نبی کے رب سے سوالوں میں آیا ہے۔ حضور جانا رحمت کائنات کے غلاموں، فرمایا جا محبوب کی بارگاہ میں جا، قرآن کی آیت لے کر جا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، فرمایا محبوب قیامت تک لوگوں کو بتا دو اس مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو۔ تیرا فرقہ کوئی بھی ہے ہمیں سے کوئی غرض ہے، تیرا فرقہ کوئی بھی ہے ہمیں سے کوئی غرض نہیں ہے، یہ تو حشر کو ہوگا معلوم کہ جیتا کون ہارا کون۔ ہمیں یہاں بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے سچا کون ہے، ہمیں جو سمجھ آ رہا ہے ہم وہ کام کر رہے ہیں، لیکن ہمیں اتنا پتا ہے کہ تو ہاتھ باندھ کے پڑھ یا چھوڑ کے پڑھ یہ تیری مرضی ہے، یہ یہاں ہاتھ باندھ یا یہاں ہاتھ باندھ یہ تیری مرضی ہے، پر ہمیں اتنا پتا ہے عمر تجھے اپنے وطن میں سمجھ آئے یا نہ آئے اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، لیکن ہمیں اتنا ضرور پتا ہے کہ جب خانہ کعبہ میں آئے گا، اللہ کے گھر میں آئے گا، تو حج کرنے کے لیے آئے گا، اپنی ساری زندگی کے گناہ بخشوانے آئے گا، خود کو ایسا پاک کرنے آئے گا جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پاک پیدا ہوتا ہے،
مرحلے میں بیٹھنے والوں، تمہاری 65 سالہ اس تاریخ کے اندر نا یہ بات لکھ کے لے کے جانا، حسین کربلا میں نمازیں بچانے نہیں گیا تھا، حسین کربلا میں صرف نبی کا نظام بچانے کے لیے گیا تھا۔ کیا بچانے گیا تھا؟ نبی کا نظام، اور نبی کا نظام بتائی گیا ہے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اللہ فرماتا خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو میرے بندے ہیں۔ کس کے؟ یہ اللہ کہہ رہا ہے، عبادہ الذین آمنوا، وہ جو اللہ کے بندے ہیں، ایمان لائے ہیں، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے کام کیے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، لیکن جو میرے قریبی ہیں ان سے محبت کرو۔ میں نے کہا یار مولوی مجھے اتنا بتا دے، نبی نے تجھ سے کہا ہے، نبی نے تجھے کہا کہ تو حسین سے محبت کر۔ اس آیت کی تفسیر میں نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ اس آیت کے اندر یہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا نا میرے قریبی ہیں، اس سے مراد ایک علی ہے، ایک فاطمہ ہے، ایک حسن ہے، ایک حسین ہے۔ اچھا یہ نیازی کی زبان میں سنو کہ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ ہرا بھرا ہے، اس میں حسنین ہے، اس میں فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ میری تربت پہ لکھنا نیازی پنجتن کا ادنا سے اختلاف۔ باقاعدہ اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ اس سے مراد علی ہے، اس سے مراد فاطمہ ہے، اس سے مراد حسن ہے، اس سے مراد حسین ہے۔ یار مولوی تجھے تو مصطفیٰ نے نہیں کہا نا کہ تم محبت کر۔ جس وقت یہ قرآن نازل ہوا مصطفیٰ کے سامنے یا ابو بکر تھا یا عمر تھا یا عثمان تھا، ہے جی؟ اور دین کی تبلیغ، مصطفیٰ کی تبلیغ تو ہمارے پاس تو وہ ان اولیاء کے ذریعے پہنچی ہے، ڈائریکٹ مصطفیٰ نے جنہیں تبلیغ کی ہے، جنہوں نے مصطفیٰ کو وہ پتھر طائف کی وادی میں پتھر کھاتے دیکھا، جنہوں نے اوڑیاں پشت پہ دیکھی، جنہوں نے زخموں سے چور ہوتے ہوئے دیکھا، جنہوں نے نبی کو تکلیفیں اٹھاتے ہوئے دیکھا، جن سے نبی کہہ رہا ہے یار ہمیں کیا پتا تھا، ہم نے تو دیکھا ہی نہیں ہے نا کہ حضور نے 23 سال میں کون کون سی مشقتیں برداشت کی ہیں۔ ہم نے تو کبھی روایتوں سے، کبھی کتابوں سے، کبھی تاریخوں سے، کبھی علماء سے، ہم نے تو لوگوں سے اور کتابوں سے سنی ہی بات ہے نا، لیکن ابو بکر نے تو آنکھوں سے دیکھا تھا، عمر نے تو آنکھوں سے دیکھا تھا نا، عثمان غنی نے تو نبی کو دیکھا تھا، ابو درداء نے تو مصطفیٰ کو دیکھا تھا، بلال حبشی نے تو دیکھا تھا کہ 23 سالوں میں مصطفیٰ نے کون کون سی تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ یار جہاں ظلم کے پہاڑ ٹوٹ گئے، وہ 3 سال شیب ابی طالب کی وادی میں قیدی بنا دیا گیا، نبی کی بارگاہ میں بچوں کو کھلانے کے لیے اس وقت دنیا کا کوئی اناج نہیں ہوتا تھا، میرے نبی نے یہ تکلیفیں بھی اٹھائی، طائف کی وادی میں پتھروں کی تکلیفیں اٹھائی، شیب ابی طالب نے قید کی تکلیفیں اٹھائی، یہ ساری تکلیفیں اٹھانے کے بعد حضور نے فرمایا او میرے ابو بکر، او میرے عمر، عثمان، میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگتا پر ان سے محبت ہے، ان سے محبت کر۔ اب دنیا میں نا فیصلہ تم نے خود کر لینا ہے۔ حضور نے فرمایا تھا میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کتنی؟ پوچھا بولو۔ یہ اس وقت نا 3 فرقے ایسے ہیں جو بہت زیادہ تعداد میں پائی جاتے ہیں۔ ایک فرقہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا میں تمہارے درمیان قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، تمہارے درمیان قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ صحابہ کا نفی کر رہے ہیں۔ دوسرے یہ کہتے ہیں کہ نبی نے فرمایا میں تمہارے درمیان قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں اور سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو وہ اہل بیت کی نفی کرتے ہیں۔ ہمیں واضح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کھلا میدان آپ کے سامنے، آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہیں صرف صحابہ کی بات ہوتی ہے تو کہیں صرف اہل بیت کی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ بیچ میں رہ گئے تیسرے ہم، تیسرے کون؟ ہم نے نہ کبھی قرآن چھوڑا، نہ کبھی صحابہ کو چھوڑا، نہ کبھی آل بیت اطہار کو چھوڑا۔ ان میں سے کسی کو چھوڑنے کے بعد گزارا بنتا ہی،
کیا. اس رب کائنات کی قدرت نے انتخاب کیا تو صحابی بنائے. سمجھ آئیے بات. رب کائنات کی قدرت نے انتخاب کیا تو صحابی بنا ہے. اس وقت دنیا کا کوئی مدرسہ، کوئی مفتی، کوئی مفسر، کوئی محدث صحابی نہیں بنا سکتا. یہ قدرت کا انتخاب ہے. وجہ سے چاہے محبوب کے دامن میں لے آیا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ چاہے وہ ابو بکر ہو، چاہے وہ امیر معاویہ ہو. جی، چاہے وہ ابو بکر ہو، چاہے وہ اونچا بولو اونچا، چاہے وہ ابو بکر ہو. اچھا نمبر دے دیتا ہوں، فون کر کے کہنا سبحان اللہ. چاہے وہ ابو بکر ہو، چاہے وہ امیر معاویہ ہو، ان میں سے کوئی بھی ایک صحابی اپنی مرضی سے صحابی نہیں بنا. یہ اس خدا کی قدرت نے انتخاب کیا، انہیں صحابیت کا درجہ ملا ہے. ٹھیک ہے جی. ہمیں کسی ترازو میں تولنے کی ضرورت نہیں ہے کس کا مقام کتنا تھا اور کتنا. ہمیں ترازو میں تولنے کی ضرورت نہیں ہے. خاندان مصطفیٰ کا ہے، مصلح مصطفیٰ کا ہے. سمجھ آئیے؟ یہ مصلح مصطفیٰ کا ہے. حضور چاہے تو علی کو دے دیں یا ابو بکر کو دے دیں، یہ حضور کی اپنی مرضی ہے. جس کو چاہے عطا کر دیں. تجھے اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مصطفیٰ تیرے محتاج نہیں تھے کہ تجھ سے پوچھ کے دیتے کہ کس سے دینا ہے. ٹھیک ہے. مصلح مصطفیٰ کا ہے. چاہے تو ابو بکر کو دے دیں، چاہے تو عمر کو دے دیں. یہ حضور کی اپنی مرضی ہے. بیچ میں رہ گئے ہم لوگ. اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مثل ہے. میرے صحابہ ستاروں کی مثل ہے اور میری آل بیت کشتی نوح کی مثل ہے. زمین پر سفر دو ہی جگہ ہوتا ہے، یا خشکی میں یا تری میں. ایسے ہی یعنی یا آپ روڈ پر سفر کریں گے، ہواؤں میں سفر کریں گے، یا پانی پہ سفر کریں گے. تیسری کوئی جگہ سفر کی. اب آپ پرانے لوگوں سے پوچھیں نا، جب یہ ہاتھوں میں گھڑیاں نہیں ہوتی تھی، جب یہ موبائل نہیں ہوتے تھے، تو وہ دھوپ اور چھاؤں کو دیکھ کر ٹائم بتاتے تھے. یہ جگہ جگہ بورڈ نہیں لگے ہوتے تھے فلانا شہر اتنے کلومیٹر ہے. وہ ستاروں کی چال دیکھ کر شہروں کا انتخاب کر لیا کرتے تھے. ستاروں کو دیکھ کر بتاتے تھے یہ راستہ، یہ منزل کدھر جا رہی ہے. جب خشکی پر سفر کرنا ہو تو نظر ستاروں پہ رکھنا، ستاروں پہ نظر رکھ اور قدم آل نوح کی کشتی میں رکھ. نہ تیری نظر ستاروں سے ہٹے، نہ تیرے قدم کشتی نور سے باہر نکلے. یعنی نہ تمہیں صحابہ کا دامن چھوڑنا ہے، نہ آل بیت کا دامن چھوڑنا ہے. یہ دو دامن تھام کے چلنا. خدا کی قسم زمین پر زندہ ہے جب بھی تیرا بیڑا پار ہے، قبر میں جائے گا جب بھی تیرا بیڑا پار ہے، حشر میں جائے گا جب بھی بیڑا پار ہے. یعنی وہ نظر وہاں سے نہیں ہٹانی، قدم یہاں سے نہیں ہٹانا. ٹھیک ہے جی. اچھا دونوں باتوں پر دلائل ہمارے پاس موجود ہیں کہ حضور نے آل بیت کا کیوں فرمایا، حضور نے سنت کا کیوں نہیں فرمایا، حضور نے سنت کا کیوں فرمایا، آل بیت کا کیوں نہیں فرمایا. ہمیں جھگڑے میں نہیں جانا چاہتے. ہم بات اتنی سمجھانا چاہتے ہیں کہ دامن آل بیت کا بھی نہیں چھوٹنا چاہیے اور دامن صحابہ کا بھی نہیں چھوٹنا چاہیے. صحابہ میں سے کوئی بھی ایک غدار نہیں تھا. صحابہ میں سے کوئی بھی ایک غدار نہیں تھا. خدا کی قسم حسین ایک بار آواز دے دیتا. کون سا صحابی تھا جو جان ہتھیلی پر رکھ کر حسین کے قدموں میں نہ آتا. حضور جانا رحمت کائنات کے غلاموں. لیکن المیہ یہ ہے کہ یار پتہ نہیں کیا چیز ہم ثابت کرنے کے لیے چلے ہیں. ہم نے نہ پیاس کو ایسے رونا شروع کر دیا کہ بس 3 دن حسین کو پانی نہیں ملا تو قیامت ڈہ گئی. خدا کی قسم حسین کربلا میں پانی کا محتاج نہیں تھا. حسین نے میدان کربلا میں نا آج ہمیں حسین کے نام پر شبیلے لگانا تو یاد رہ گئی، ہمیں شربت کا ڈرم بھرنا تو یاد رہ گئے. 10 12 کو حسین پانی کے لیے نہیں ترس رہا تھا. حسین کو اگر کسی چیز سے لگاؤ تھا تو یا تو خدا کا سجدہ تھا یا اللہ کا قرآن تھا. حسین نے نیزے کی نوک پر بھی اللہ کی بارگاہ سے پانی نہیں مانگا. یار وہ جو عمر خود کو یہ کہہ دے کہ میری بخشش کے لیے حسین کے یہ جملے کافی ہے کہ عمر میرا نوکر ہے تو میری بخشش ہو جائے گی.
یہ 6 مہینے کا بچہ اٹھا کر حسین میدان کربلا میں گود میں رکھ کے رہا ہے، زمین پہ ایک بار بھی نہیں رکھا. سمجھ آئی؟ زمین پر ایک بار بھی معصوم علی اصغر کو نہیں رکھا. علماء فرماتے ہیں کہ اگر رکھ دیتا اور علی اصغر ایڑی مار دیتا تھا، علی اصغر ایڑی مار دیتا تو پھر کربلا سے بھی چشمے نکل پڑنا. صحابہ کی تاریخ میں ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ ایک جنگل میں صحابہ پہنچے تو پانی ختم ہو چکا تھا. ایک دوسرے سے کہنے لگے اب کیا کریں گے، پانی کہاں سے آئے گا. ایک صحابی نے کہا تھا جاؤ تم باقی انتظام کرو، پانی کا بندوبست میں کرتا ہوں. کہتے ہیں انہوں نے مصلی بچھا لیا، اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعتیں پڑھی. 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی. جہاں ان کا گھوڑا کھڑا تھا نا، گھوڑے نے زمین پہ پیر مارا، زمین سے پانی کا چشمہ باہر. اور یار صحابہ کے گھوڑے پیر مارے تو پانی باہر آ جائے، علی اصغر پانی نہیں نکال سکتا. علی اصغر زمین سے پانی نہیں نکال سکتا تھا. یارو پانی کی تو بات ہی نہیں تھی نا کربلا. ٹھیک ہے جی، نہ ہمارے پاس منگتا حسین ہے نہ پیاسا حسین ہے. ٹھیک ہے، پتہ نہیں کس نظریے کے تحت حسین کو کربلا میں منگتا بنا دیا کہ یزیدیوں سے پانی مانگنے کا. یزیدیوں کی اوقات ہے کہ حسین پانی مانگے. یزیدیوں کی اوقات ہے کہ حسین وہاں جھولی پھیلا کے کچھ مانگے. اوے خدا کی قسم حسین تو وہ تو پانی کی بات کرتا ہے. حسین مدینے سے چلا تھا تو حسین نے راستے میں وہ یہودی ملا. یہودی وہ اپنے راہب کے پاس سے ہو کر آ رہا تھا. اس نے کہا کہ یار پریشان دیکھا نا پریشان. تو امام علی مقام امام حسین نے پوچھا خیر ہے تیرے چہرے کی رنگت بدلی ہوئی ہے. کہا کوئی بیٹا نہیں ہے. اپنے راہب کے پاس گیا تھا دعا کروانے کے لیے. کہا راہب نے کیا کہا؟ کہا راہب نے کہا جا تیرے نصیب میں بیٹا نہیں ہے. کہا تو مجھے کوئی معتبر لگتا ہے، تو مجھے کوئی معتبر رکھتا ہے، دیکھ لے کوئی راستہ بن جائے تو پھر تو ہی مہربانی کر دے. امام حسین نے کہا جا اللہ تجھے بیٹا دے. اس نے کہا وہ کہہ رہا ہے تیرے نصیب میں نہیں. حسین نے کہا جا تجھے اللہ بیٹا دے گا. 7 مرتبہ حسین کی زبان سے یہ جملہ نکلا تھا. اس نے کہا وہ ہے جو نہیں نصیب میں تو کیسے دے گا. کہا تو جا اپنا کام کر، رب جانے تھے حسین جانے. جا تو کام کر، رب جانے تھے حسین جانے. اس 7 مرتبہ حسین کی زبان سے نکلا تھا رب کائنات نے اسے 7 بیٹے عطا. اور حسین تو خالی جھولیوں کے اندر اولادیں ڈالنے نکلا ہے. مدینے سے وہ گیا تو پانی کا کنویں کے اندر کچھ بھی نہیں تھا. حسین نے اپنے منہ سے لعاب ڈالا تو کنویں میں پانی آ گیا. تو کون سا حسین میدان کربلا میں لایا کہ یزیدیوں کے سامنے حسین منگتا بن کے آیا. اور میں نے کہا وہ جو مدینے سے اولاد بانٹتا ہوا نکلا. اور ایک بات میں نے پہلے کی اب بس آپ یہیں رکے، پتہ نہیں اور پیچھے دری نہ ہو تو پھر پریشانی بڑھ جائے گی. اگر گھر میں چادر ہو تو بچھا کے بیٹھ جانا، نہیں تو کھڑے ہو کے حسین کا ذکر سن لینا ہے. بس ایسے سن لینا کہ حسین کے بارگاہ میں سوالی کھڑے ہیں اور در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا دیتا ہے. حسین کے سوالی بن کے کھڑے ہو جانا، بات بنی جائے گی. حضور جانے رحمت کائنات کے غلاموں، میں نے پہلے عرض کی کہ حسین میدان کربلا میں نمازیں بچانے کے لیے نہیں آیا تھا. یار عام مسجد میں بندہ نہیں جاتا نا، لیکن جب پتہ چل جائے حج پہ جا رہا ہے نا، وہ بندہ بھی نمازی بن جاتا ہے جی. وہ بندہ بھی نمازی بن جاتا ہے. عمرے میں نام آ جائے تو بندہ نمازیں پڑھنا شروع کر دیتا ہے. یار واپس آؤں گا تو لوگ بولیں گے اچھا اب حاجی بنا ہے. لوگوں کی شرمندگی سے بچنے کے لیے بھی بندہ نمازی بن جاتا ہے. اور بندے کو یہ پتہ ہے زندگی کی سب سے بڑی خوش نصیبی کعبے کا حج ہے. کیا ہے؟ کعبے کا. زندگی کی سب سے بڑی خوش نصیبی کعبے کا حج ہے. امام علی مقام امام حسین جو چلے تھے مدینہ منورہ سے، جب وہ خانہ کعبہ میں پہنچے نا تو یہ جب 7 ذی الحج کو حاجی احرام باندھتا ہے، 7 ذی الحج کو حاجی احرام باندھتا ہے خدا کو منانے کے لیے. حسین کا بھی احرام بن چکا تھا، لیکن شام ڈھلنے سے پہلے لوگ احرام باندھ رہے تھے. حسین احرام کھول رہا تھا. لوگوں نے پوچھا حسین کعبے کا حج نہیں کرنا، یہاں تو خدا کو منایا جاتا ہے. کہا دنیا یہاں خدا کو منائے گی، حسین کربلا میں خدا کو منائے گا. دنیا احرام باندھ رہی ہے خدا کو منانے کے لیے، حسین احرام کھول رہا ہے خدا کو منانے کے لیے. ہر دفعہ احرام باندھ کر خدا نہیں منایا جاتا، کبھی کبھی کھول کر بھی منا لیا جاتا ہے.
गिलास पानी का मांगता बना दिया हुसैन को। और को हुसैन ने क्या दिया? और को क्या दिया हुसैन ने? निकल कर आदा से ये मारा नारा के यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले हैं। वो हुर वहां यजीद के लश्कर में खड़ा था, परेशान खड़ा था। किसी ने पूछा हुर ये परेशानी कैसी है? हुर वो तने तन्हा ऐसा मुजाहिद था जो हजारों बंदों का तने तन्हा मुकाबला कर सकता था। हुर परेशान खड़ा था। किसी ने कंधे पे हाथ रख के पूछा ये हुर परेशानी कैसी है? क्या बात समझ नहीं आती? इधर जहन्नम है, इधर जन्नत है, बीच में खड़ा सोच रहा हूं कि किधर जाऊं। बस ये सोचते सोचते हुर ने अपने घोड़े को एड़ी मारी, दौड़ता हुआ हुसैन के कदमों में आ गया। कहा ज़हरा के बेटे सारी खताएं माफ है, तेरे कदमों पे कुर्बान होने के लिए आया हूं। बस मेरी कोशिश को, मेरी काविश को आप कबूल कर ले। हुसैन ने फरमाया आ जा, अब हुर ये करबला भी तेरे लिए है, वो जन्नत और अर्श मुअल्ला भी अब तेरे लिए है। अच्छा कल के लिए नारा लो या हुसैन को कहना ही लेना। आंखों की ठंडक दिल का चैन, ऊंचा ऊंचा बोलो आंखों की ठंडक दिल का चैन, आंखों की ठंडक दिल का चैन, आंखों की ठंडक दिल का चैन। या हुसैन वाह हुसैन, हाय हुसैन नहीं, हाय हुसैन नहीं, ठीक है जी। वाह हुसैन, वाह हुसैन। यार उमर की दो लाइनों पर अगर नील चल सकता है, क्या ये ताकत हुसैन के पास नहीं थी? क्या ये ताकत हुसैन के पास नहीं थी? दोनों कलम एक तरफ रख ले, एक तरफ उमर के हाथ में कलम है और एक तरफ हुसैन के हाथ में कलम है। उमर अगर एक कागज पे दो लाइनें लिख ले कि अमीर अगर अपनी मर्जी से चलता है तो तुझे चलने की जरूरत नहीं है, अगर खुदा के हुक्म से चलता है तो आज के बाद नहीं रुकना। तेरा दरिया सिंध भी खुश हो गया, रावी भी खुश हो गया, ये सतलज भी और झेलम ये चनाब ये सारे खुश हो गए। लेकिन खुदा की कसम है, तारीख इस बात पे गवाह है, 1400 साल गुजर गए हैं पर नील आज तक खुश नील आज तक खुश नील खुश हो जाए तो उमर की अदालत पे बात नहीं आ जाएगी, उमर की अदालत पे बात नहीं आ जाएगी। और नील खुश्क नहीं हुआ, रब्बे कायनात ने नील को खुश्क नहीं किया। और ये उमर की दो लाइनों पर ये तो नील है ना नील, उमर आकर हुसैन को कह रहा है दो लाइनें तू भी लिख के दे। बोल अभी तो थोड़े बहुत फजाइल सुनो, आगे आपने शहादत की महफिल भी सुननी है और शहादत भी हमें वो भी याद है, वो सुननी हो तो 10 के बाद बुला लेना, फिर सुना देंगे, ठीक है जी। लेकिन अभी पहले सुन तो सही ना, उमर बिन खत्ताब को हुसैन से प्यार कितना था, ठीक, क्योंकि अभी तेरे भटकने के दिन है, समझे, ये भी तेरे बहस करने के दिन है कि उमर यकम को शहीद हुए थे कि नहीं हुए थे, उमर यकम को शहीद हुए थे कि नहीं हुए थे। मैंने कहा तूने क्या करना है जान के, तूने इसे जान के क्या करना है? नहीं वो देखे ना कि हम जिलहज में जिक्र करें या मुहर्रम में जिक्र करें। मैंने कहा जिक्र तू जब भी कर, लेकिन इतना याद रख तेरा हर जिक्र हुजूर की बारगाह में जाने से पहले उमर के कदमों में जाता है। उमर ने दो लाइनें लिखी तो 1400 सालों से नील खुश नहीं हुआ। उमर की दो लाइनों में इतनी तासीर तो थी ना, उमर के कलम से लिखी हुई दो लाइनों में इतनी तासीर थी कि नील खुश नहीं हुआ। एक गिलास पानी का हुसैन को मंगता साबित करने वाले दिल पे हाथ रख के बता, वो जो उमर गुलामी की सनद हुसैन से मांगता है जी, उमर गुलामी की सनद हुसैन से मांग रहा है।
ساری زندگی علماء سے سنا ہے، مجھ سے زیادہ عمر والے بھی بیٹھے ہو گے، بچپن سے سنتے آ رہے ہو گے کہ عمر بن خطاب جمعے کا خطبہ دے رہا ہے، بچے باہر کھیل رہے ہو، حسین نے کہا دیکھو وہ جو 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ ممبر پہ بیٹھا ہے نا، وہ ہمارے گھر کا نوکر ہے۔ کوئی حسین کا نوکر بیٹھا ہے تو بچے بولے سبحان اللہ۔ کہ دیکھو وہ 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ، وہ آدھی دنیا پہ حکومت کرنے والا، وہ عمر کے جس کے دل کی خواہش میں اللہ کا قرآن نازل ہوتا ہے، وہ ہمارا نوکر بیٹھا ہے۔ جب بات شام کو عمر کی بارگاہ میں آئی، عمر کہنے لگے کہ چلو حسین سے یہ بات لکھوا لیتے ہیں، ابھی حسین کا بچپن ہے، چلو یہ بات لکھوا لیتے ہیں۔ عمر بن خطاب سے کسی نے پوچھا یہ 2 لائنیں لکھوا کے کیا کرے گا؟ عمر 2 لائنیں نیل میں ڈال دے دو۔ اتنا اثر ہے عمر کی 2 تحریروں میں کہ نیل چل پڑتا ہے۔ حسین کی تحریروں میں اثر کتنا ہے جی؟ کیا حسین کو پرچی لکھنا نہیں آتی تھی؟ کیا فرات میں ڈالی نہیں جا سکتی تھی؟ کیا عباس نے مشکیزہ بھرا نہیں تھا؟ عباس فرات تک جا سکتا تھا، حسین کی پرچی نہیں ڈال سکتا تھا؟ وہ مشکیزیں بھر سکتا تھا تو بلا نہیں سکتا تھا؟ کیا رب کائنات آسمان سے پانی نہیں برسا سکتا تھا؟ ایک مرتبہ حسین کے لبوں پر پانی یاد ہو جاتا، ایک مرتبہ حسین کے لبوں پر پانی یاد ہو جاتا۔ تو کیا سمجھتا ہے کہ نبی کے بیٹے کو رب پانی نہیں دیتا؟ وہ جو رب کی توحید ثابت کرنے کے لیے بچپن میں حسین کو نبی گود میں اٹھا کر عیسائیوں کے مباہلے میں لے آئے، اور یا وہ حسین جس نے نبی کی گود سے میدان میں آنا سیکھا ہے اور میدان میں ڈٹنا سیکھا ہے، میدان میں لڑنا سیکھا ہے، کھڑے ہونا سیکھا ہے، آج پانی کے لیے حسین پیچھے تو نہیں ہٹ سکتا نا۔ وہاں عمر کی 2 تحریروں میں اتنا اثر تھا کہ نیل خشک نہیں ہوتا۔ عمر بن خطاب کہہ رہے کہ جا یہ 2 لائنیں ہمیں لکھ کے دینا کہ عمر ہمارا نوکر ہے۔ کسی نے پوچھا عمر اس سے کیا کرے گا؟ کہا ہو سکتا ہے رب نمازیں قبول نہ کرے۔ میرا گھنٹہ پورا ہو گیا۔ ان کا گھنٹہ ابھی شروع ہوا ہے، اور پھر اگلی دفعہ یہاں ٹیبل رکھیں گے کہ جس نے سننا ہے وہ امر ٹائم جمع کر، لیکن تم صرف حسین کے نام پہ دل سے داد دے تو بات پوری ہو جائے۔ اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ 2 لائنیں لکھ کر دے، 2 لائنیں لکھ کر دے۔ عمر تیری 2 لائنوں میں اتنا اثر ہے کہ نیل چل پڑتا، تو نے 2 لائنیں لکھوا کے کیا کرنی ہے؟ کہ ہو سکتا ہے رب نمازیں قبول نہ کرے، حج کو قبول نہ کرے، زکاتیں قبول نہ کرے، یتیم کی خدمت قبول نہ کرے، بخشش تو عمر نے بھی کروانی ہے نا، بخشش تو عمر نے بھی کروانی ہے۔ عمر حسین سے لکھوا کے کیا کرے گا؟ تو اللہ کی بارگاہ میں جب سارا کچھ رد ہو جائے گا، دکھا کے کہوں گا مولا بخش دے، تیرے حسین نے کہا تھا نوکر ہمارا، سبحان اللہ، تیرے حسین نے کہا تھا نوکر۔ اور مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا تاجدار حالت مراد کل کفا سے کسی نے مولا حسین کے بارے میں پوچھا تھا یہ کون ہے؟ علی نے فرمایا تھا یہ ہمارا سرمایہ ہے۔ کیا ہے؟ یہ ہمارا سرمایہ ہے، اور سرمایہ وہ ہوتا ہے جو مشکل میں کام آتا ہے۔ سرمایہ کون ہوتا ہے؟ سرمایہ وہ ہوتا ہے جو مشکل میں کام آتا ہے، یعنی کہ آپ ہر مہینے اپنے پیسوں میں سے 1500 بچا کے رکھتے ہو، پھر کبھی 8-10 مہینے بعد مشکل وقت آ جائے تو وہ جو آپ کا سرمایہ رکھا ہوگا آپ اسے استعمال کریں گے۔ سرمایہ وہ ہوتا ہے جو انسان کو مشکلوں سے نکالتا ہے۔ پوچھا گیا کہ علی یہ تیرا کیسا سرمایہ ہے، یہ کہاں کام آئے گا؟ کہا یہ معاشر میں کام آئے گا۔ یہ کہاں کام آئے گا؟ یہ معاشر میں کام آئے گا۔ حضور جان رحمت کائنات کا غلاموں، اگلا سوال مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا سے پوچھا گیا کہ یہ معاشر میں کیسے کام آئے گا؟ کہا وہ جو محبوب کی امت آئے گی، امت میں گناہگار بھی آئیں گے، کوئی اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں بخشا جا رہا ہوگا، پھر وہ بخشش کا سوال تو ہوگا نا، پھر اس کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں ہوگی، اور اس کے گناہوں کی وجہ سے اسے جہنم میں بھیجا جا رہا ہوگا۔ تو اس وقت رب کائنات کی بارگاہ میں اگر پیش کرنے کے لیے کچھ بھی نہ ہوا، پیش کرنے کے لیے کچھ بھی نہ
علماء اہل سنت سے بھی سنی ہے، دیگر لوگوں سے بھی سنی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میں تم سے کچھ نہیں مانگتا پر قریبیوں سے محبت کرو۔ حضور سے پہلے جتنے بھی نبی آئے وہ کم و بیش 1,24,000، ایک نبی نے بھی نہیں کہا کہ میں تم سے کچھ مانگتا ہوں۔ امتوں نے بہت کچھ پیش کیا پر نبیوں نے قبول۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس امت بہت کچھ پیش کرنے کے لیے آئی پر عیسیٰ علیہ السلام نے قبول۔ باپ آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہر نبی کی قوم مددگار بننے کے لیے بہت کچھ پیش کرنے کے لیے آئی پر نبیوں نے قبول نہیں کیا۔ اب اس بات کو تھوڑا سا ایسے سمجھیے گا کہ اس محلے میں کوئی بہت بڑا جلسہ ہو اور آپ کوئی خطیب اعظم بلا لے، مفتی اعظم کو بلا لے اور ساتھ ایک کوئی چھوٹا سا حیدرآباد کا کوئی جاہل میری طرح کا مولوی رکھ لے، وہ جو خطیب اعظم ہو مفتی اعظم ہو آپ اسے اسٹیج پر بٹھا دیں اور تقریر مجھ جیسے نکمے بندے سے شروع کروا دیں اور ان سے آپ پوچھیں کہ آپ کی کوئی خدمت کریں تو وہ کہیں گے جی بس میرے لیے دعا کرنا، بس میرے لیے اتنے کافی، اور میرے جیسے نکمے بندے سے پوچھو میں 8-10 ہزار روپیہ بھی مانگ لوں اور کھانے پینے کے لوازمات بھی گنا دوں، آپ بھی سوچو گے یار جو اتنا بڑا ہے وہ کچھ بھی نہیں مانگ رہا ہے، یہ بعد میں یہ جو یہاں والا ہے یہ اتنا کچھ مانگ رہا ہے، یار وہ بندہ سوچ تو سکتا ہے پہلے 1.25 لاکھ نبیوں میں سے کسی نے کچھ بھی نہیں مانگا، یہ جو آخری نبی آیا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ میرے قریبیوں سے محبت کرو، تو بات اتنی ہے کہ بابا آدم سے لے کر عیسیٰ رسول اللہ تک یہ جانتا تو ہر نبی بھی تھا نا کہ یہاں پر اگر کوئی ہمارا مددگار بنے گا کوئی ہمیں کچھ دے گا، اگر معاشر کے میدان میں انہوں نے بخشش مانگ لی تو کچھ نہ کچھ تو انہیں دینا پڑے گا، اس لیے نہ زمین پر لیا نہ وہاں کوئی ادھار باقی رہے گا۔ حضور جانے نے فرمایا میرے قریبیوں سے محبت کرو۔ حضور جانتے تھے کہ معاشر میں مانگیں گے تو کیا مانگیں گے؟ بخشش ہی مانگیں گے نا، یہ بخشش کا سوال کریں گے یا اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے آئیں گے نا۔ حضور نے فرمایا تم میرے قریبیوں سے محبت کرنا کیونکہ جس کے دل میں حسین ہوگا ملے گی جنت پیئیں گے کوثر، ملے گی جنت پیئیں گے کوثر، اسی کے دل میں چین ہوگا، میرے نبی لگائیں گے گلے اسی کو جس کے دل میں حسین ہوگا، ملے گی جنت پیئیں گے کوثر، اسی کے دل کو چین ہوگا، آقا لگائیں گے گلے اسی کو جس کے دل میں۔ انہوں نے معاشر میں کیا مانگ لینا ہے؟ بخشش ہی مانگنی ہے، بخشش کا ہی سوال کرنا ہے، یہ بخشش ہی مانگنے کے لیے آ جائیں گے۔ حضور جانے رحمت کائنات کے غلاموں میرے آقا اتنا جانتے تھے کہ جب یہ بخشش کا سوال کریں گے، پیر نصیر الدین نصیر نے قلم اٹھا کر دل کی تسلی کی، کہا حضور کے دیوانوں والے بیت کے مستانوں صحابہ کے غلاموں اگر بخشش کی امید، بخشش اگر حضور کے قلم پر نظر رکھ کر اور حسنین کریمین کے قلم پر نظر رکھ کر اگر اللہ کی بارگاہ میں بخشش مانگنے جاؤ گے، ایک طرف گناہوں کے انبار لگے ہوئے ہوں گے اور تیرے گناہوں کی وجہ سے تیری بخشش کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہوگا، تو نصیر الدین نصیر کہنے لگا میرے اعمال تو نہ تھے بخشش کے قابل، پھر بھی نصیر کی شفاعت محمد نے تو خدا مان گیا، میرے اعمال تو نہ تھے بخشش کے قابل، پھر بھی نصیر کی شفاعت محمد نے، کی شفاعت محمد نے تو خدا مان گیا۔ 1-2-4 برس پہلے یہاں ایک واقعہ ذکر کیا تھا، پچھلی دفعہ ایک بھائی نے کہا تھا دوبارہ سنائیے گا، پھر درمیان میں موقع نہیں ملا، بس آخری واقعہ سن لو، باتیں بہت ساری ہو گئی ہیں، 12 بجے سے اوپر ٹائم ہو گیا، بس اس واقعے میں 10-15 منٹ اور گزر ہی جائے گی، تھوڑا سا محبت سے کہو اور محبت سے کہو، بس 2-4 دفعہ اور کہہ دو، باقی کل کے لیے بچا دو۔ کیونکہ کل والے خطیب کو بھی تو تم نے سبحان اللہ سنانی ہے، اور آگے تو ماشاءاللہ تمہارے پاس سرود خطیب ہے، ہمارے پاس تو سر ہے نہیں، ہم تو خود بے سرے ہیں، لیکن صرف بات ادھر ہے نا تو بات نہیں بنتی، ٹھیک ہے، صرف سبحان اللہ ادھر سے نکلے جب بھی بات، ٹھیک ہے نا، تیری آواز کا سر چھڑے نہ چھڑے، یہاں کا سر حسنین کے نام پہ چھڑ جائے گا، بات جب ہی بنتی ہے بس، ٹھیک ہے۔
سیدہ کونین مخدومہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا روٹی پکا رہی ہیں، مغرب کی نماز ہوئی ہے، مولا علی نماز پڑھنے گئے ہیں، ابھی تک واپس نہیں آئے۔ 5 سال عمر غالباً امام حسین کی اور 6.5 سال امام حسین کی۔ امام علی مقام امام حسین اپنی چارپائی سے اترے، دروازہ کھلا ہوا تھا، دروازہ اچھا یہ دروازے اب گھروں میں لگائے جاتے ہیں، اس دور سے پہلے لکڑی کے دروازے ہوتے تھے، اس دور سے پہلے صرف پردے ہوتے تھے۔ 100 سال پہلے یعنی لکڑی کے دروازے بھی، لکڑی کے دروازے بھی بڑے بڑے قلعوں پہ لگائے جاتے تھے کہ پکا قلعہ تمہارے سامنے ہے۔ گھروں پر تو صرف پردے ڈال دیے جاتے تھے، ٹھیک ہے، کیا ڈالے جاتے تھے یار؟ وہ تو پردے ڈالے جاتے تھے گھروں کی دہلیز پر، وہ کون سا تھا جو عمر نے گرا دیا؟ سمجھ آئے گی یار؟ دروازہ تو لوہے کا بھی نہیں تھا، لکڑی بھی نہیں تھا، عمر نے صرف پردہ گرا دیا تھا۔ پردہ گرانے سے بھی کوئی بندے کی ہلاکت ہوتی ہے، بندہ زخمی ہوتا ہے، ایسے چادر کسی کو بھیج دیتے ہیں تو کوئی تکلیف ہوتی ہے۔ عقلوں کے علاج کی ضرورت ہے۔ بس حسین وہاں سے باہر آ گئے، ٹھیک ہے جی۔ اب مجھے نہیں پتا بندہ یہاں بیٹھا نہیں بیٹھا، بس میں بات کو چونکہ وعدہ تھا سال پہلے کا، اور بات جاتے جاتے ذہن میں آ گئی، ورنہ وقت تو پورا ہو گیا۔ بس اس وعدے کو نبھانے کے لیے، تاکہ ہو سکتا ہے بندہ نہ بھی ہو تو گھر تک بات پہنچ جائے گی کہ مولوی اپنا وعدہ پورا کر چکے۔ حسین دروازے سے باہر نکلے، مدینے میں ایک یہودی رہتا تھا، بڑا مالدار تھا، طاقتور تھا، اس کا سامنا کرنے کی کسی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ بڑے بڑے باغیچے تھے، خوبصورت ہرن پالا کرتے تھے، ہرن نے بچہ دیا تو بچہ بھی تھوڑا سا دوڑنے کے قابل ہوا تھا۔ وہ باغیچے سے باہر آ گیا، ادھر حسین طرف سے باہر آ گیا۔ وہ یہودی اپنے ہرن کو پکڑنے کے لیے باہر دوڑا، باہر جب آیا نا تو حسین کے چہرے پہ نظر نہیں، حسین کے چہرے پر نظر گئی، اور چہرے کو دیکھنے کے بعد وہ اپنا ہرن بھول گیا۔ آپ توجہ رکھیں تو میں بات کو آگے بڑھاؤں۔ وہ اپنا ہرن بھول گیا اور اس نے امام علی مقام امام حسین کو اٹھا لیا، اپنے سینے سے لگایا اور اپنے گھر کی جانب چلا۔ سیدہ کونین مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جب حسین کی چارپائی کے قریب آئی تو امام حسن تو چارپائی پہ تھے پر امام حسین نہیں تھے۔ آپ آئی، دروازے کے قریب آئی، پھر ادھر گئی، پھر ادھر گئی، کوئی تقریباً 70 چکر سیدہ نے لگا لی، لیکن دروازے سے ختم باہر 70 چکر لگ گئے، لیکن دروازے سے قدم باہر۔ ماں تھی نے جب دل بے چین ہوا تو پھر اپنے بیٹے امام حسن کو اٹھا کر کہا، جا بیٹا ذرا دیکھ، تیرا بھائی نظر نہیں آ رہا، دیکھ کیا باہر کی۔ امام حسن پہلے جب نیند میں اٹھے تو پوچھا، بھائی صبح ہو گئی ہے؟ کہا صبح تو نہیں بیٹا، تیرا بھائی نظر نہیں آ رہا، اسے دیکھنا۔ اچھا وہ سرانے پر نہ مولا کائنات علی المرتضیٰ کی دستار پڑی تھی، پگڑی پڑی تھی۔ امام حسن مجتبیٰ نے پوچھا، ایسے پگڑی پہ نظر گئی نا تو اٹھا کے سر پر رکھ کے پوچھا، امی حسن بن کے جاؤں یا علی بن کے جاؤں؟ ہاتھ اٹھا کے کہو سبحان اللہ، ٹھیک ہے جی۔ ویسے تو ہاتھ نہ بھی اٹھاؤ سبحان اللہ پھر بھی ہو جائے گی، پر اگر بندہ علی والا ہو تو حضور نے خم میں یوں اٹھا کر کہا۔ تجھے اس پہ جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، خم کی وادی میں کیا ہوا تھا اور حدیث غدیر ہے یہ کیا ہے، تجھے کیا کرنا چاہیے، اس میں تجھے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہی کام کیا کر جو علی نے عثمان کے ساتھ۔
حدیث غدیر حضور نے پہلے فرما دی تھی، عثمان غنی کی شہادت بعد میں ہوئی تھی۔ مولا علی بھی جانتے تھے حضور نے مجھے مولا کہا ہے، وہ ابو بکر کا دور بھی گزرا، عمر کا دور بھی گزرا، عثمان غنی کی شہادت بعد میں ہوئی ہے۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا نے بندہ تجھ سے پوچھے نا کہ ہم عید غدیر منائیں یا نہ منائیں، تجھے جھگڑے میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ کام کر جو علی نے کیا تھا۔ کہ علی نے کیا کیا تھا؟ میں نے کہا حسن اور حسین کو اٹھا کر عثمان کے دروازے پہ کھڑا کر دیا تھا، عثمان غنی کے دروازے پہ کھڑا کر دیا تھا۔ بس تو حسین امام مولا علی نے یہ بات ثابت کر دی اپنے عمل سے کہ ہمیں حسین کے ہمیں عثمان کے غم میں شریک ہونا، یہ اپنے عمل سے ثابت کر دی کہ ہمیں جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو روزی روٹی کے لیے لوگوں نے جھگڑے لگا لیے، جتنا قوم کو جھگڑوں میں ڈالیں گے قوم اتنے زیادہ جلسے کرے گی، اتنی جلسے کرے گی تو پھر ہماری جگہ بھرتی جائیں گی، روزی روٹی کے چکر ہے بس، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بلا وجہ قوم کو الجھا رکھا ہے، اس لیے ان چکروں میں مت پڑو۔ وہ جو 1400 سالوں سے ہوتا ہوا آ رہا بس وہی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم سے زیادہ سمجھدار بندے دنیا سے چلے گئے، ہم سے زیادہ پڑھے لکھے بندے سے دنیا سے چلے گئے، یہ مسئلے انہیں سمجھ نہیں آئے جو تم آج کھول کے بیٹھ گئے، ٹھیک ہے نا؟ ہے کوئی بندہ ایسا خاں جلانی جیسا، ہے کوئی لال شہباز کا لنگر جیسا، ہے داتا علی اجمیری جیسا، ہے پیر میرے علی شاہ جیسا، ہے کوئی معین الدین چشتی اجمیری جیسا؟ آج تو اپنا وہ مسلمان مرید نمازی نہیں بنا سکتا، معین الدین تو کافر کا نظر ڈال کے کلمے پڑھا دیتا ہے، تو تحقیقیں کھول کے بیٹھا ہے، اپنی دکانوں کے چکر میں تحقیق کے دروازے کھول کے بیٹھ گیا۔ تحقیق وہی تھی جو عبد القادر جیلانی نے کر لی، بس تحقیق وہی تھی جو احمد رضا بریلوی کر گیا کہ انہیں جانا انہیں مانا۔ اب تجھے کسی جھگڑے میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بابا تیری روزی روٹی ہے، تو سنبھال کے رکھ، ہمیں تو صرف احمد رضا بریلوی کی تحقیق پر بس ہماری آنکھیں بند ہے، اس نے صرف اتنا کہا ہے ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں تو حضور کی وجہ سے، ہم آل بیت کو بھی مانتے ہیں تو حضور کی وجہ سے، ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں تو حضور کی وجہ سے، ہم کعبے کو بھی مانتے ہیں تو حضور کی وجہ سے، سارا کچھ حضور نہیں بتایا ہے، ورنہ ہمیں کیا پتا تھا قرآن کیا ہے اور خانہ کعبہ کیا، یہ سارا کچھ حضور نے بتایا ہے۔ اس لیے اب تجھے تحقیق کی وادی میں چھلانگیں مارنے کی ضرورت نہیں ہے، احمد رضا کی تحقیق کی آنکھیں بند کر لے اور صرف ایک نظریہ پیدا کر کے انہیں جانا انہیں جانا، ہر بندے کی آواز آنی تو مائک چھوڑ دیں گے، انہیں جانا، ہاتھ اٹھا کے بولے انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا خیر سے کوئی کام۔ جا ممتاز قادری کی طرح یہ کہتا ہوگا کہ للہ الحمد کہ میں دنیا سے مسلمان گیا، اس تحقیق پہ چلا کر اپنا ایمان سلامت کر رکھنا چاہتا ہے۔ چھوڑ آج کے دور کی یہ تحقیق اور یہ محقق اور مفسروں کو، باتیں وہی پرانی اچھی ہیں، لوگ بھی وہی پرانے اچھے ہیں۔ امام حسن مصطفیٰ باہر نکلے، جب باہر آئے نا تو وہ امام حسین کو تو وہ اپنے سینے سے لگا کے لے جاتے، اپنے دروازے پہ پہنچے، صاحب اولاد نہیں تھا، یعنی اس کے گھر میں اولاد نہیں تھی، دروازے پہ دستک نہیں نا، تو بی بی نے دروازہ کھولا، پوچھنے لگی کون ہے؟ یہودی تھی، کہتی ہے یہ کون ہے؟ کیسے چھوڑ کے کون ہے؟ سینے سے لگا، ٹھنڈ کتنی پڑتی ہے، سینے سے لگا، سینہ ٹھنڈا کتنا ہوتا ہے یار، جو مصطفیٰ کے کندھوں پہ کھیلا ہو، جس کے لبوں پر مصطفیٰ کے لب لگے ہوں، جسے حضور نے یہاں سے سونگا ہو، ہے وہ کتنا دلکش حسین ہوگا، وہ کتنا دلکش حسین ہوگا۔ اس نے کہا سینے سے لگا، ٹھنڈ کتنی پڑتی ہے، سینے سے لگایا، اندر لے گئی اور اندر جا کے نا ریشم کا بستر بچھا کے امام حسین کو لٹا کے اس مالک کی بارگاہ میں کہتی ہے میرے مالک ایسے کسی مالک کو نہ بھیجنا، اس کے کسی مالک کو۔ ادھر امام حسن باہر آئے نا تو امام حسن نے نا اور تو کوئی ملا نہیں، مجھے حیرت سے پوچھا میرے بھائی کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا یہ تو نہیں پتا کہ تیرا بھائی کون ہے، پر اتنا پتا ہے کہ حسین و جمیل چہرہ تھا۔ اسے میرا مالک اٹھا کے اپنے گھر لے گیا۔ امام علی مقام امام حسین
یہودی کے گھر چلے گئے، امام حسن ہے یہودی کے دروازے پہ، بڑے بڑے لوگ اس سے بات کرتے ہوئے کانپتے، یہ 6.5 سال کا امام حسن ہے، یہودی کے دروازے پہ دروازے پہ ٹھوکر مار کے کہا میرے بھائی کو مار دے، دروازے پہ ٹھوکر مار کے کہا یار جس کے دروازے پہ کھڑے ہو کے بڑے بڑے پہلوان کانپ جاتے ہیں، 6.5 سال کا حسن ٹھوکریں مار کے کہہ رہا ہے مارا کیڑا سوال لگتا ہے، یہ 6.5 سال کا ٹھوکریں مار کے کہہ رہا ہے، آخر یہاں 6 مہینے کے بچوں میں کوئی بات تو ہوتی ہے نا، یہ ٹھوکریں مار کے کہا کہ ذرا باہر لیا، کہا نہیں لیا تو کہا نہیں لیا تو بابا کو بلا دو، نہیں لیا تو بابا کو بلا لوں گا، کہا کون ہے بابا، کہا بابا علی ہے وہ جو لگاتا تھا وہ نعرہ خیبر توڑ دیتا تھا، لگاتا تھا وہ نعرہ خیبر توڑ دیتا تھا، دیتا تھا سمندر کو کم سمندر راستے چھوڑ دیتا تھا، میرے بابا کا نہ پوچھ کون بابا ہے، کہا وہ جو خیبر فاتح خیبر ہے، جو خیبر کو توڑنے والا ہے وہ میرا بابا ہے۔ اچھا جب یہ خیبر کی بات آئی نا، خیبر کی بات، حضور جانا نے فرمایا صبح جیسے علم دوں گا وہ کامیاب ہو کے لوٹے گا، جبریل امین تلوار لے کر آتا، حضور نے علی کو دے کے کہا علی سے لے جا، مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا تاجدار حضرت مراد کل کفا نے ایک ہاتھ پہ تلوار کو اٹھایا، جبریل امین عرض کرنے لگا یا رسول اللہ بڑے بڑے طوفان لایا رکھ پروں کے روک کے رکھتے، تھکا نہیں تھا، تلوار اٹھا کے تھک گیا۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ نے جب اسے انگلیوں پہ چلانا شروع کیا نا، انگلیوں پہ علی نے جب تلوار کو چلایا نا اور علی کے تلوار کے چلتے ہوئے منظر کو دیکھا تو جبریل بھی کہہ اٹھا شاہ مردہ شیر یزدان، اللہ کو ذوق سلامت رکھے۔ آخر والے بندے بھی اگر جاگ رہے ہوتے ہیں انگلیوں پہ تلوار چلتی ہوئی جیسے جبریل 600 پروں کا مالک ہے جو اٹھا کے تھکا ہوا ہے، وہ یہ جب اس نے علی کے ہاتھوں پہ تلوار کو چلتے ہوئے دیکھا وہ بھی کیا اٹھا شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف ذوالفقار۔ حضور جانا رحمت کائنات کے غلاموں، وہ علی کے ملک کو کسی نے تنگ کرتے ہوئے کہا تھا نا کہ جا تیرا علی اگر خیبر توڑ دیتا ہے تو بلا کے لا میری ٹانگیں توڑ دے، اس نے ڈنڈا اٹھایا مارا، اس نے کہا اس کام کے لیے تو علی کے کتے کافی ہیں، علی کو بلانا ہو تو خیبر میں آنا چاہیے، یہ کام تو علی کے کتے کر دیا کرتے ہیں، تو علی کو بلانا چاہتا ہے، علی آتا ہے تو خیبر اکھاڑنے آتا ہے، لگاتا تھا وہ نعرہ خیبر توڑ دیتا تھا، دیتا تھا سمندر کو حکم سمندر راستے چھوڑ دیتا تھا، فرمایا واپس کرنے تو بابا کو بلاؤ، کہا دے نہیں تو امی کو بلا لوں گا، کون ہے تیری امی، کہاں میری ماں کو فاطمہ تو زہرا، وہ ہاتھ اٹھا لے تو تقدیریں چل پڑتی، وہ سر کی چادر پہ ہاتھ لے جائے تو بابا کی امت بخشی جاتی ہے، وہ میری ماں فاطمہ، کہا واپس کر نہیں تو پھر میں اپنے نانا کو بلا لوں گا، کہا کون ہے تیرا نانا، کہا وہ نانا ہے جو انگلی اٹھائے تو چاند ٹوٹ جاتا ہے، وہ نانا ہے جو انگلی اٹھائے تو چاند ٹوٹ جاتا ہے، وہ نانا ہے جو انگلی اٹھائے تو سورج پلٹ آتا ہے، وہ نانا ہے کہ پھر کسی کو ایڑیا مار کے پانی نکالنا پڑتا ہے، کسی کو ڈنڈے مار کے پانی نکالنا پڑتا ہے، وہ تو مشریزے میں ہاتھ ڈال کے باہر نکال دے تو پانی نکل پڑتا ہے، کہا وہ میرا نانا ہے واپس کر نہیں تو بلا لوں۔ اندر سے بیوی سن رہی تھی، پوچھنے لگی کون ہے، کہا کیا بتاؤں تجھے کون ہے، چاند کے 2 رخ ہوتے ہیں، ایک اندر ہے اور ایک باہر کھڑا ہے، چاند کے 2 رخ ہوتے ہیں، ایک اندر ہے اور ایک باہر ہے، دونوں کو ملا دوں تو چاند بھی پورا ہو جائے گا، دونوں کو ملاؤں تو چاند بھی پورا ہو جائے گا۔ اس نے کہا ذرا اسے اندر لیا، اسے اندر لیا، دونوں میاں بی بی حسنین کریمین کے قدموں میں بیٹھ کر کلمہ پڑھ کے نبی کے میرے لجپال نبی کے دین اسلام میں آگے منت کر کے کہا کہ اگر گھر ہمارے رات میں گزارو، ہمارے گھر میں رات گزارو تو بڑی کرم نمازی ہوگی، کہا امی سے وعدہ کر کیا ہوں حسین کو لے کر آؤں، امی سے وعدہ کیا حسین کو لے کر آؤں گا۔ جب یہ دونوں شہزادے چلنے لگے نا تو بی بی نے شوہر سے کہا انہیں ذرا روکنا، کہا کس لیے، کہا تجھے نہیں پتا جب گھر سے دولہے نکلتے ہیں تو کچھ نہ کچھ لٹایا، ہیرے جوہرات کا کاروبار کرتا تھا، اندر سے ہیروں کا تھال بھر کے لے آیا، ادھر حسنین کریمین چلے، پیچھے وہ ہیرے اٹھا کے چلا، بیوی کہنے لگی اب یہ لٹائے گا،
हमारे घर के कमी और नौकर चाकर तो है नहीं, सारे छुट्टी पे गए हुए, रोक ले सुबह हम लुटाएंगे वो जमा करते जाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं हम रोक नहीं सकते। अब ना वो पीछे आगे हसनैन करीमैन चले, इधर से वो ना हीरों की मुट्ठी भर के यूं उछालता है, वो जमीन से तो ऊपर चले जाते हैं लेकिन वापस नहीं आते। दूसरी मरतबा फिर उछाले, तीसरी मरतबा फिर उछाले, एक हीरा भी जब जमीन पे नहीं गिरा ना पलट के हसनैन के कदमों में बैठ के कहा था सोनिया हाजत नहीं है, बोरियां भरी पड़ी है, मुझे किसी चीज की हाजत नहीं है, पर इतना बता दो ये बात समझ नहीं आ रही कि मैं फेंक तो देता हूँ वापस नहीं आते। कहा तुझे समझ आती तो फिर 5 तन क्यों होते हैं? अगर ये बात मुझे समझ आ जाती तो 5 तन 5 तन क्यों होते? हुजूर जाने जाने रहमत कायनात के गुलाम इमाम अली मकाम इमाम हसन मुस्तफा ने फरमाया बात ये है कि तू जमीन से फेंक देता है, तू इस बात पे परेशान है वो वापस नहीं आते। फरमाया हाँ इस बात पे परेशान हूँ। उसने कहा इधर मेरी बात सुन, जब तेरी बीवी ने कहा था ना कि नौकर चाकर है नहीं उठाएगा कौन, तो वो जो वो हूरों की सरदार